الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر فرقے میں سے شہیداً، ایک گواہی دینے والا، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر نہیں اجازت دی جائے گی کافروں کو، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ دیکھیں گے ظالم لوگوں کو، اور جب ظالم لوگ دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو نہیں ہلکا ہوگا ان سے اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ ہم اس صورت کے پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا، اور نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد بار بار نہ ماننے والے مشرکین اور نافرمان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ جو ہے پھر ان کا جو ہے آخرت کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس قرآن آیا، پیغمبر آئے، وہی کا جو ہے پیغمبروں نے سنائی اور اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں بیان کی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری امتیں قیامت کے دن آئیں گی، انبیاء علیہ السلام آئیں گی اور سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک گواہ کو لے کر آؤں گا، اور وہ گواہ جو ہے وہ اللہ اس گواہ کو کھڑا کریں گے، اور اس گواہ سے مراد اس امت کے پیغمبر ہوں گے۔ اللہ نے جس پیغمبر کو اس امت کی طرف بھیجا ہوگا، اللہ ان کو کھڑا کریں گے، اور اللہ پاک اس امت سے جو ہے وہ بھی سوال کریں گے اور پیغمبر سے بھی سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا تم نے جو ہے وہ اپنی امت کو پیغام پورا پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جو گواہ ہوں گے یعنی پیغمبر جو ہوں گے وہ اللہ کو گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی امت کو تیری توحید کا، تیری وحدانیت کا کامل طریقے سے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جب وہ جو ہے گواہی دیں گے اور امت جو پیغمبر ہوں گے وہ اپنی امت کی نافرمانیوں کی بھی گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت جو تھی بڑی نافرمان تھی، انہوں نے تیرے کسی بھی حکم کو نہیں مانا۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب پیغمبر گواہی دے دیں گے تو پھر کافروں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اللہ پاک ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور اللہ پاک جو ہے ان سے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کریں گے، کیونکہ توبہ کرنے کے جو مقام تھا وہ دنیا تھا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے شرکاءہم، جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا ہؤلاء، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم پکارتے تھے تیرے علاوہ، فالقوا الیہم، پس وہ ڈالیں گے ان پر، القول بات کو، پس وہ ڈالیں گے ان پر بات کو یعنی الزام کو، انہم لکاذبون، کہ بے شک تم، وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، والقوا الی اللہ، اور پڑھیں گے وہ اللہ کے آگے، یومئذ السلام، اس دن عاجز ہو کے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ بھول جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ ہوگا تو پھر یہ اپنے شریکوں کو، جب ظلم کی ان کو سزا، جہنم کی سزا سنا دی جائے گی، تو یہ اپنے مشرکین کو دیکھیں گے، اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، معبود یعنی کہ ان کے جو بت تھے، اور وہ ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے، جرم کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہی ہے ہمارے وہ شریک کہ ہم نے آپ کی ذات کو چھوڑ دیا، آپ کی ذات پر ایمان کو چھوڑ دیا، اور ہم نے ان بے جان جو ہے مخلوق کو تیری خدائی کے اندر شریک کر دیا، ہم ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور جب کریں گے تو جو ان کے شریک تھے، جو ان کے شریک یعنی جو بت تھے نا، وہ ڈریں گے ان سے اور کہیں گے ایسا نہ ہو کہ اب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے۔ وہ بت اگرچہ پتھر کے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق تو ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ اب جب وہ جھوٹ بولیں گے، یہ اقرار جرم کریں گے
تو وہ ڈریں گے، اور جو ہے ڈرنے کے بعد وہ جو بت ہوں گے وہ ان سے کیا کہیں گے۔ یہاں بتوں کا کلام لکھے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، پس وہ کہیں گے ان پر ایک بات کہ بے شک تم جھوٹے ہو، مطلب یہ کہ وہ جو ہے کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے اپنی مرضی سے ہمیں معبود بنایا تھا، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں معبود بنا لو۔ وہ تو پتھر ہے، پتھر کو تو انسان کسی بھی طریقے سے استعمال کر لے، چاہے گھروں میں لگا دے، دیواروں میں لگا دے، چاہے ان کے بت بنا دے، چاہے ان کے استعمال کی اور کوئی چیز بنا لے، یہ تو ایک اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنی پوجا کے اوپر نہیں آمادہ کیا تھا، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم نے خود جو ہے کیا کیا ہے، ہمیں اپنا خدا بنایا تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا تو ہم بڑھا دیں گے ان کے اوپر عذاب، فوق العذاب ہم بڑھا دیں گے عذاب ان کے اوپر سے، بما کانوا یفسدون یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ فساد کرتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ تذکرہ بار بار جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ عذاب ہوگا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر فرقے میں سے ایک گواہ، عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور وہ انہی کے اندر سے ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان پر۔ قرآن کریم میں یہ مفہوم آیات کا پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جتنی امتیں ہوں گی تو ان امتوں کی گواہی کے لیے ان نبیوں کو کھڑا کیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے بارے میں بتائیے۔ جب سارے نبی جو ہے اپنی امتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہماری امتیں نافرمان تھیں، تو پھر ان کے اوپر گواہی دینے والا ایک اور جو ہے وہ پیغمبر ہوگا، اور وہ پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور گواہی دیں گے کہ یہ جو امتیں ہیں ان امتوں کے جو نبی ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہ دیکھیں جب امتوں کے بارے میں نبی گواہی دیں گے نا کہ یہ امت جو ہے اس امت کو ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو وہ امتیں نا نبیوں کو جھٹلائیں گی، وہ کہیں گی کہ نہیں اے اللہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو ہمیں تیرا پیغام بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تیرے پیغمبر ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ تیرا پیغام کیا ہے۔ جب وہ اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی تو پھر اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے کھڑا کریں گے، اے نبی آپ بتائیے ان میں سے سچا کون ہے۔ تو سارے نبیوں کی گواہی دینے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ اللہ سارے نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر، من انفسہم انہی میں سے یعنی انہی امتوں میں سے اور نبی ہوں گے۔ پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا اے نبی ہم آپ کو بنائیں گے گواہ، عَلَى هَؤُلَاءِ ان سارے لوگوں کی گواہی آپ دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا اور نازل کی ہم نے آپ پر ایک کتاب، تِبْيَانًا ایک کتاب کھلے بیان کی، لِكُلِّ شَيْءٍ اس میں ہر چیز ہے، هُدًى وَرَحْمَةً ہدایت اور رحمت کی، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری ہے حکم ماننے والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا نبی جو قرآن مجید ہے یہ ایک مکمل کتاب ہے، اس میں دنیا کی زندگی کے بھی مسائل کو اور اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے بھی اصول کو اور بیان کیا گیا اور رہنمائی کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور بھلائی کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت والوں کو دینے کا، رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور
برے کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون اور وہ سمجھاتا ہے تم کو تاکہ تم یاد رکھو۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو قرآن کریم کی ایک مکمل آیت، جامع ترین آیت کہا جاتا ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے بات چھوٹی سے ہو لیکن اس کا مطلب، اس کا مفہوم بہت زیادہ بڑا ہو، چند الفاظ کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں سمجھائی گئی ہوں، اسے کہتے ہیں جامع۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو جامع ترین آیت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری اسلامی تعلیمات کو اس دو لائن کی آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ یہ اتنی یعنی کہ معنی کے اعتبار سے اتنی بڑی آیت ہے سورہ نحل کی۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین سلف صالحین نے کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانے سے لے کر آج کے دور تک یہ جو ہے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یا عید آتی ہے، ہماری دونوں عیدیں جو آتی ہیں، ان عیدوں کے اندر جب نماز عید پڑھی جاتی ہے، ان کا خطبہ دیا جاتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کو ضرور تلاوت کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو یہ کیا تھے، اپنے قبیلے کے جو ہے ایک سردار تھے، بڑا مقام تھا ان کا اپنے جو ہے قبیلے کے اندر۔ تو جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے اندر ایک نبی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی جو ہے جا کر دیکھوں مکہ کے اندر کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جا کے معلومات کروں۔ تو جب ان کی قوم کے لوگوں کو پتہ چلا تو قوم نے کہا کہ جو ہے آپ نہ جائیں، آپ ہماری قوم کے سب سے بڑے آدمی ہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ ہم میں سے کسی کو بھیجیں معلومات کرنے کے لیے۔ تو جو حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کہا کہ مکہ جاؤ اور وہاں لوگوں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھے جو بھی وہاں نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے، مجھے آ کر بتاؤ۔ تو جب ان کے قبیلے کے یہ دونوں لوگ جو ہے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ ہمیں اقسم بن صیفی نے بھیجا ہے، ہمارے سردار ہیں قبیلے کے، اور ہم آپ سے نا 2 باتیں پوچھنے کے لیے آئے ہیں بس۔ تو وہ 2 باتیں کون سی تھی؟ پوچھا من انتا وما انتا، کہ اے محمد یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے اور آپ ہیں کون، یعنی کہ آپ کا خاندان، قبیلہ، نسب یہ کیا ہے۔ تو آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور انہوں نے جو دوسرا سوال کیا تھا ما انتا، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی اسی آیت کو تلاوت کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہاں سے لے کر لعلکم تذکرون یہاں تک تلاوت کی، اور اس آیت کو بار بار ان جو ہے 2 لوگوں کے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ یہ آیت ان دونوں آنے والوں کو یاد ہو گئی۔ جب یاد ہو گئی تو یہ دونوں جو قاصد تھے وہ اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلے میں واپس آ گئے اور پھر وہاں کے حالات بتائے کہ اپنے سردار کو کہ ہم نے پہلے تو یہ سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں، تو جو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا نسب نامہ لمبا چوڑا کچھ بھی نہیں بیان کیا، اپنی تعریفیں، اپنا قبیلے اور سرداری شجرہ نسب کچھ نہیں بیان کیا، صرف اپنا نام بیان کیا اور جو ہے اپنے والد کا نام بیان کیا اور کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اور پھر جب ہم نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کیا ہیں، تو پھر جو ہے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی
کہ آپ کس قبیلے اور خاندان کے ہیں، تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ آپ بڑے عالی نسب ہیں، بڑے شریف ہیں، یعنی کہ سب نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کچھ کلمات سناؤ، تو پھر جو ہے انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، اور وہی آیت یہ والی جو ہم سامنے پڑھ رہے ہیں نا، ان اللہ یامر، یہ آیت سردار جو تھا اقسم بن سیفی اس کو سنا دی۔ جیسے ہی آیت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں اور برے اخلاق سے روکتے ہیں، اور کہنے لگے کہ لوگوں تم سب بہت جلدی ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، اور تاکہ تم دوسرے لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ تو یہ آیت ان صحابی اور ان کے قبیلے کے لوگوں کے جو ہے ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔ اسی طرح اس اور بھی واقعات آتے ہیں کہ اس آیت کے سننے کے بعد جو ہے اور بھی صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایمان قبول کیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی، تو اس آیت کے اندر جو ہے 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 کاموں کے کرنے سے جو ہے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ 3 کام جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک کام ہے عدل، دوسرا کام ہے احسان، اور تیسرا کام ہے اہل قرابت کو بخش دینا۔ اب اہل قرابت کو بخش دینا اس کا مطلب کیا ہے، ہم آگے سمجھیں گے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں۔ اچھا، 3 کام ہیں جن کو کرنا ہے، عدل، احسان اور اپنے رشتہ داروں کو بخشش دینا، عطا کرنا۔ 3 ایسے کام ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ نمبر 1 فحش کام، فحاشی کے کام۔ نمبر 2 ہر برا کام، اور نمبر 3 ظلم۔ 3 کام ہیں جن سے منع کیا گیا۔ اب اس میں سب سے پہلا کام جو آتا ہے عدل۔ عدل، اس کے لیے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں انصاف، عدل و انصاف۔ اب عدل و انصاف کا اردو کے حساب سے دیکھیں تو معنی بہت مختصر سا ہے، لیکن قرآن کریم کے اس لفظ کا اگر اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو معنی جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم کا یہ جو لفظ عدل، اس کے معنی ہے برابری کرنا۔ عام الفاظ میں اس کا معنی جو ہے یہی آتا ہے، برابری کرنا، لیکن جو ہے اس کے اور بھی معنی ہیں، یعنی برابری کرنا، کس سے برابری کرنا؟ ہمارے ہاں برابری کرنے کا معنی صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں میں آپس میں برابری کرنا اور کسی انسان کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ عدل اور انصاف کہلاتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر عدل کے اور بھی معنی ہیں۔ نمبر 1 عدل کا پہلا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے۔ دیکھیں عجیب سی بات ہے، بظاہر ہمیں لگتی ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کیسے عدل کرے گا، تو کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان عدل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف اللہ کی مرضی ہے، اور دوسری طرف انسان کی اپنی گناہ کی خواہشات ہیں۔ اگر انسان اپنی گناہ کی خواہشات کو جو ہے اللہ کی مرضی کے اوپر قربان کر دے کہ اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، تو پھر یہ اس نے گویا کہ اپنے اور رب کے درمیان عدل کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کی اور اپنی مرضی کے درمیان اللہ کی بات کو مانتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ انسان کا اپنے رب سے عدل ہے۔ دوسرے نمبر پر عدل کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے، اپنے آپ سے عدل و انصاف کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو ہر ایسے کام سے بچائے جس کی وجہ سے اس کو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہو۔ جسمانی گناہ نہ کرے اور روحانی گناہ نہ کرے، روحانی یعنی قلبی گناہ نہ کرے۔ دیکھیے جسم سے انسان گناہ کرتا ہے، ہاتھ پیروں سے گناہ کرتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اگر وہ
قلبی گناہ کرتا ہے دل سے، مثلا کسی سے حسد کر لیا، کسی کے لیے دل میں برائی رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے بلا وجہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں تکبر کرتا ہے، تو یہ اس کے قلبی گناہ ہیں۔ اگر وہ قلبی گناہ کرتا ہے تو ان قلبی گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے کیا ملے گی؟ اس کو سزا ملے گی۔ تو اپنے نفس سے عدل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تاکہ اس کے اوپر اللہ کی سزا نہ ہو۔ تیسرا جو عدل ہے اس کا ہے مخلوقات کے درمیان۔ ہم اپنی اردو کے حساب سے عام طور سے عدل کی تیسری قسم مراد لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف سے معاملہ کرنا۔ تو یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے مخلوقات کے درمیان عدل۔ اب عدل کیا ہے کہ تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سے، انسان ہیں چاہے وہ گھر کے لوگ ہیں، گھر سے باہر سے لوگ ہیں، اور جو بھی ہیں ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ یہ عدل کی شکلیں بتا رہی ہوں میں، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ بھی عدل ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی معاملے میں خیانت نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عدل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور جو ہے اسی طرح ایک عدل کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کسی انسان، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو، دو لوگوں کا معاملہ بگڑا ہوا ہو، تو اس دوران بھی انسان بالکل حق کی بات کہے، عدل سے فیصلہ کرے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ عدل کو اسی معنی میں لیا جاتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہے تو پھر کسی کی طرفداری نہ کرے، اور جو مظلوم ہے تو اس کا کیا کرے؟ ساتھ بھی دے اور حق بات کہے، اس کو ہمارے ہاں عدل کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ عدل کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ساری چیز میں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک اللہ کے اور بندے کے درمیان عدل ہوتا ہے، اور ایک جو ہے انسان کا اپنے نفس سے عدل ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر مخلوقات سے عدل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ آیا الاحسان، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسان کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو اچھا کرنا، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا احسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس احسان کا دیکھیے مطلب کہ انسان کی جو اپنی عادتیں ہیں ان عادتوں کو بھی کیا کر لے؟ اچھا کر لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے کردار کو اچھا کر لے، اپنی سیرت کو اچھا کر لے، یہ بھی احسان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر کوئی وہ معاملہ کرتا ہے تو وہ معاملہ بھی اچھے طریقے سے کرے۔ احسان کی بھی کیا ہے؟ دو قسمیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اچھا کر لے، یہ احسان ہے، اور دوسرے نمبر پر احسان کہتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ بھی وہ اچھا بن جائے، یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اس کا عام مطلب ہے، دیکھیے مطلب سمجھ لیں مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز میں احسان کیا ہے کہ ہم نماز کو اچھے طریقے سے کریں۔ ہم وضو ہے، وضو میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم وضو کو بہت اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کریں۔ اب جب ہم مصلی کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے تو ہم جو ہے نماز کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھیں۔ اسی طرح ہم جو ہے کسی اور کام کو کر رہے ہیں، دینی کام کو، مثلا ہم نے روزہ رکھا تو روزے کے جو آداب ہیں اور اس کے قبول ہونے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق رکھیں، عمرے کو بھی سنت کے مطابق سیکھ کر، حج کو بھی اسی طریقے سے کریں۔ تو یہ ہے کہ عبادات کو خوب اچھے سے اچھا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اپنے عبادات کو بھی اچھا کرنا، اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا، اپنے معاملات کو بھی، معاملات ہمارا آپس میں جو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی کسی کی حق تلفی نہ کرے، معاملات کو بھی کیا کر لے؟ اچھا کر لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے احسان میں یہ بھی کہ اگر ہم دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، جائز کام، دنیا کا جائز کام ہے، اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو ان جائز کاموں کو بھی اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی کیا ہے؟ کوشش کرنا چاہیے، یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے۔
احادیث کی کتابوں میں ایک بڑی مشہور حدیث آتی ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اس حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا تھا، مل احسان، اے نبی یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کے معنی بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت جواب دیا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ درجہ نصیب نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہو خلاصہ کہ عبادت کو اچھے سے اچھا کرنے کی جو ہے وہ کیا کرو، کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں اپنے بندوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ بندو دنیا کے اندر بھی جو کام تم کرتے ہو اور جو ہے جو جائز ہوتے ہیں کام، ان سب کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اب ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شوہر ہونے کے ناطے سے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی ہونے کے ناطے سے عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک استاد ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ایک شاگرد ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طریقے سے اولاد ہونے کے ناطے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، قرآن کریم کے اس لفظ کی روح سے آتا ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ احسان کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اچھا جو ہے سلوک کیا جائے، یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے، خواہ وہ اللہ کی مخلوق مسلمان ہو یا کیا ہے وہ کافر ہو، اور چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ کہ دیکھیے مسلمان ہیں ان سے اچھا سلوک، اور ان کی ہم بے عزتی نہیں کر سکتے یا ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے کسی کے اوپر بھی۔ اسی طریقے سے جو کافر ہیں وہ کفر کرتے ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم ان کو بلا وجہ ستا نہیں سکتے۔ ہاں جو کافر دیکھیں اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو سے تو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے لڑو، یا تو وہ سدھر جائے نہیں تو ان کو جو ہے پھر کیا کی جائے، سزا دی جائے گی ان کو۔ لیکن جو کافر ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کو نہیں ستاتے اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنے مذہب پر چلتے ہیں لیکن دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، تو اسلام بھی ان کو یہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ تم بھی انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ احسان یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو، اچھا معاملہ رکھو۔ ہاں اس کے ساتھ انسان ہے یا حیوان جانور، کہ جانور ہیں چاہے وہ پالتو جانور ہوں ویسے ہوں، بلا وجہ انسان شوق میں اسی دل لگی کے لیے تفریح کے لیے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، مار رہا ہے ان کو، تو یہ احسان کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر جانور ہوں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ ہاں وہ جانور جن کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے چھپکلی ہے اس کو تو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، مارو، سانپ ہے، بچھو ہے، ان کو کیا ہے، مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں بلی ہے یا کوئی بھی پالتو جانور آپ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص ایسے جانوروں کو پالتا ہے، بکری ہے، بلی ہے، کوئی بھی ایسا جانور ہے، لیکن اس کو اس کی خوراک اور نہ دے مکمل طریقے سے، اس کی ضرورت کا، پانی کا، سردی کا، گرمی کا خیال نہیں رکھے، تو پھر چاہے وہ کتنی بھی عبادت کرے اللہ کے نیک بندوں میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احسان کا تعلق انسان کی عبادات کے ساتھ بھی ہے، انسان کی معاشرت کے ساتھ بھی ہے، کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے انسان کو چاہیے کہ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔